السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان اہل بیت، عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان اہل بیت، دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان اہل بیت۔ عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان اہل بیت، دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان اہل بیت۔ سرور کونین کی نسبت کے باعث آج بھی، سرور کونین کی نسبت کے باعث آج بھی اہل سنت بالیقین ہیں مدح خوان اہل بیت۔ اہل سنت بالیقین ہیں مدح خوان اہل بیت۔ اہل بیت مصطفیٰ ہیں عظمت کے تاجور، اہل بیت مصطفیٰ ہیں عظمتوں کے تاجور۔ قدسیوں سے جا کے پوچھو داستان اہل بیت، قدسیوں سے جا کے پوچھو داستان اہل بیت۔ آل کے لہجے میں ہر دم حب اصحاب نبی، بالیقین اصحاب ہی ہیں قدردان اہل بیت۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اگر صحابہ نے اہل بیت سے محبت نہ کی ہوتی تو آج ہمارے پاس اہل بیت کی شان میں احادیث موجود نہ ہوتی۔ صحابہ نے قدر کی ہے اہل بیت کی، اور وہ حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں تھیں وہ خود یاد کی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائی ہیں، اگلی نسلوں تک پہنچائی ہیں۔ اس وجہ سے آج ہم اہل بیت کی شان میں حدیثیں پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا اگر ہمیں حب اہل بیت کا فیضان ملا ہے تو وہ بھی صحابہ کے در سے ملا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت شعر ہے کہ آل کے لہجے میں ہر دم حب اصحاب نبی، بالیقین اصحاب ہی ہیں قدردان اہل بیت۔ وہی آصف مانتا ہے عظمت اصحاب کو، وہی آصف مانتا ہے عظمت اصحاب کو، جس کے دل میں موجزن ہے قدر و شان اہل بیت۔ عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان اہل بیت، دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان اہل بیت۔ اور انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ قرینہ حسین کا۔ انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ قرینہ حسین کا۔ سورج پہ سوچ چاند تاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا۔ اور کتنا خوبصورت شعر ہے، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھے تو سب کچھ زہرا کے ڈال دیتے ہیں۔ جسے دیتے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ تھوڑے سپیکر کا مسابلہ ہے، جدوں میرا گلا خراب ہوئے نا ادو ایڈا بھی موڈ خراب ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی جی نا آواز ماڑا جا کھولو، تھوڑا جنا بس۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پائے شکر ہے جس نے آج ہم سب کو ایک دفعہ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام کا پاک ذکر کرنے کے لیے ہمیں پاک دلوں والوں اور پاک زبانوں والوں کو اللہ کے پاک گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ ہمارے دل بھی پاک ہیں اور زبانیں بھی پاک ہیں الحمدللہ۔ ہم گندی زبان والے نہیں ہیں، گندے دل والے نہیں ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو ہم اونٹنی کا دودھ دیں، اونٹنی کا دودھ بڑا مہنگا ہوتا ہے، اور میرے سمیت اکثر لوگوں نے ابھی تک پیا ہی نہیں ہوگا، اور کچھ لوگوں نے پیا ہوگا، تو مہنگا ہوتا ہے۔ اگر بندہ کسی کو کہے کہ تم نے کبھی اونٹنی کا دودھ نہیں پیا، میں تمہیں پلاتا ہوں، تو وہ بندہ کہے ہاں پلا دو، تو بندہ لوٹے میں ڈال کر اسے دے۔ کیا خیال ہے وہ دودھ کا مہنگا ہونا دیکھے گا یا لوٹا دیکھے گا؟
لوٹا دیکھے گا، وہ نہیں دیکھے گا دودھ مہنگا ہے، وہ کہے گا لوٹے چ پا کے دینا پیا، میں تو نہیں پینا۔ آپ کہیں بالکل نیا لوٹا ہے، ابھی میں نے واش روم میں رکھا نہیں، ابھی استعمال نہیں کیا، وہ کہے گا پاویں جو بھی ہو جائے میں نہیں پینا۔ حالانکہ 20 سال پہلے ہم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے، اور ہم نے بھی اپنے بچپن میں اس دور میں ہم گزرے ہیں۔ یہ جو نئی نسل ہے یہ تو نہیں اس دور سے گزری، ہم اس دور سے گزرے ہیں جب لوٹے سے وضو ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے جب وضو ہوتا ہے کلی ہوتی ہے، لیکن اب وہ دور گزر گیا ہے نا۔ اب آپ کسی کو اونٹنی کا دودھ بالکل نئے لوٹے میں ڈال کر بھی دیں تو وہ نہیں پیے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کس منہ سے میرے نبی کے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر وہ منہ پاک ہو، کسی صحابی پہ لان تان کرنے والا نہ ہو، اللہ پھر اس کے ذکر اہل بیت کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہم پاک دلوں والوں کو، پاک زبانوں والوں کو پاک گھر میں اور جمعہ کے پاک دن میں بیٹھ کر پاکوں کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ اس مولا کا ہمارے اوپر بڑا لطف و احسان ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے محرم الحرام میں واقع کربلا بیان نہیں کرنا، اور نہ ہی یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ کربلا کا جب موسم آئے، محرم الحرام کا جب موسم آئے تو ان کی شانوں کو بیان کیا جائے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے۔ اسی ضمن میں آج انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں جو عقائد کے لحاظ سے بھی بڑی ضروری ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے، اور جو ہے وہ ہمارے بچوں تک جن چیزوں کا علم پہنچنا ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی وہی باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر آپ میں سے اکثر احباب نے کیا ہوگا، اور میں نے بھی کیا ہے۔ بندہ بس میں بھی تھک جاتا ہے کیونکہ سفر لمبا ہے، اور جو بس ہے وہ بھی پاکستان کی بس جیسی نہیں ہوتی، اے سی لگا ہوتا ہے، بڑی آرام دہ سیٹ ہوتی ہے، لیکن بندہ تھک جاتا ہے۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر سال مدینہ پاک سے مکہ پاک حج کرنے جایا کرتے تھے، اور سواریاں پاس ہونے کے باوجود پیدل حج کرنے جایا کرتے تھے۔ یہ خشوع و خضوع تھا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا اس قدر شوق تھا، اور اس قدر دل کے اندر لگن تھی اللہ کی عبادت کرنے کی۔ اور پھر اس لگن کا اللہ نے بھی کتنا خیال رکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، سر مبارک آپ کا جو ہے وہ تن سے علیحدہ ہو گیا۔ زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب کسی کا سر علیحدہ ہو، دھڑ علیحدہ ہو، اس کا سر باتیں کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کے اندر عبادت کے ساتھ اتنا ذوق اور شوق تھا کہ آپ جب دنیا سے ظاہری طور پر چلے بھی گئے، حالانکہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، شہید کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ دوسری جگہ پہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہنا نہیں، دوسری جگہ پہ کہا انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ بھی ہیں، اپنے رب سے رزق بھی کھاتے ہیں، وہ رزق بھی کھاتے ہیں، زندہ ہیں۔ لیکن ظاہری طور پر جب آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کا زندگی کے اندر عبادت کے ساتھ ذوق و شوق اتنا تھا کہ جب آپ کا مبارک سر نیزے کے اوپر تھا، اللہ نے اس وقت بھی آپ کی زندگی کی عبادت کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ اجازت اور یہ انعام بخشا کہ آپ کا سر مبارک نیزے پر ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں، پھر بھی قرآن، اور صرف یہ نہیں کہ ہونٹ ہلتے ہیں، باقاعدہ آواز بلند ہوتی ہے اور لوگ سنتے ہیں۔ باقاعدہ کربلا کے بعد کے واقعات اگر پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم راہب تھا عیسائیوں کا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر سے جب قرآن کی تلاوت سنی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
تو اس قدر آپ کا عبادت کے ساتھ ذوق و شوق تھا. اب ذرا میں اور آپ اپنا اندازہ لگائیں. دوسرے ٹبر قبیلے نے تو جی چھاڑ دے نا. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم امام حسن و حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور اس پیار کی دلیل ہم کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ ہے میں 1000 روپے کی سبیل لائی. بھائی امام حسین کو تمہاری اس سبیل سے کیا فائدہ؟ رہن دو, لائٹ آف ہی رہن دو. امام حسین کو تمہاری اس سبیل سے کیا فائدہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا سبیل نہ لگائیں, لگانی چاہیے سال ثواب کے لیے. میں خود آپ کو کہتا ہوں لگایا کریں, میں منع نہیں کر رہا, لیکن میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 1000 روپیہ لگا کے سبیل لگا کے عشق حسین دکھانا زیادہ آسان ہے, 5 وقت نماز پڑھ کے عشق حسین دکھانا مشکل ہے. ہیں جی گالے نا جی, بولو ہاں ذرا. بھائی عشق حسین تو یہ تھا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ کر بھی, میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ چل رہی تھی اور آپ نے کوفیوں کو پیغام بھیجا کہ ذرا رک جاؤ, ہم نے نماز پڑھنی ہے. چلتی جنگ کو روک دیا اور پھر صلاۃ الخوف پڑھی, اور صلاۃ الخوف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سامنے ہتھیار رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے. خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں. اور اس حالت میں بندہ اگر سجدہ نہ بھی کرے, اشارہ کر لے, پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. یعنی انسان کا آدھا دھیان نماز پہ ہوتا ہے, آدھا دھیان اپنے ہتھیار پہ ہوتا ہے کہ اگر ادھر سے حملہ ہو گیا تو میں نے اسی وقت تلوار پکڑ لینی ہے اور نماز کو میں نے ادھر ہی روک دینا ہے. امام حسین تو کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑتے. میں اور آپ 1000 روپیہ لگا کے جی میں جناب وہ ایک روح افزا دی بوتل آندی ہے تو 3 کلو چینی آندی ہے, میں تو بڑا بڑا عاشق حسین ہاں, امام حسین کی یاد میں سبیل لگائیں. میں منع نہیں کر رہا, لیکن میں کہتا ہوں ایک دن سبیل لگا کے یہ دعویٰ نہ کریں میں نے بڑا عشق حسین کا مارکہ سر کر لیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی کہ آپ نے 25 حج مدینہ شریف سے پیدل جا کے کیے تھے. 25 حج. اور اگر میں آپ کے نوافل کی تعداد بتاؤں تو یہ بات کافی لمبی ہو جاتی ہے. آپ کتنی تلاوت کیا کرتے, کتنے نوافل پڑھا کرتے, یہ تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. آپ ادھر سے یہ اندازہ لگا لیں کہ جب دنیا سے ظاہری طور پہ چلے بھی گئے, شہادت بھی ہو گئی, اس وقت بھی قرآن سے اتنی محبت ہے کہ نیزے کے اوپر چڑھ کر یہ نہیں کہہ رہے تھے میرا قاسم شہید ہو گیا ہے اور میرا علی اکبر شہید ہو گیا ہے, میرا فلاں شہید ہو گیا ہے. اس وقت بھی نیزے کے اوپر امام حسین کے مبارک لبوں سے اگر آواز آ رہی تھی, اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی تھی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, حسینیت زندہ باد, حسینیت, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت. مردہ باد. اچھا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو بیٹھ کے رونا چاہیے اور یہ عشق حسین کی علامت ہے. اور اب جو ہے وہ محرم الحرام کے اندر جو ہم قبرستان جاتے ہیں, یہ بھی اب ایک رسم ہی بن گئی ہے. میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ قبرستان جاتے ہیں, قبر کے اوپر مٹی ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے, پھر اوپر ٹھیر لا چھڑن دے. پھر وہ برا دی دیر چ زمین میں 6 مرلے تھا مار لیے ہوئے. اج وہ قبر دے ہوتے جناب 2 مرلے گئی ہوتے, کافی مٹی اور مٹی کا ڈھیر چڑھتا ہے. بھائی بغیر کسی مجبوری کے مزید قبر کے اوپر مٹی ڈالنا اس کی اجازت نہیں ہے. جب ایک قبر بالکل ٹھیک ہے, نشان اس کے سلامت ہے, سر والی سائڈ سے بھی, پاؤں والی سائڈ سے بھی, درمیان والی سائڈ میں مٹی کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے اوپر مٹی نہ ڈالیں. اور اگر صفائی کرنی ہے, گھاس وغیرہ آپ نے جو ہے وہ اکھیڑنا ہے, تو وہ بھی قبروں کے اوپر سے نہیں, جو راستہ ہوتا ہے قبروں کے درمیان خالی جگہ, وہاں سے گھاس اکھیڑیں. قبرستان جاتے ہیں رسم کے طور پر, وہاں جا کر جناب کیا کریں گے, جو قبر پہلے سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اس کے اوپر بڑا سا ڈھیر مٹی کا لگا دیں گے. ہو سکتا ہے بالکل ساتھ کسی اور بندے کی قبر ہو اور آدھی ایک سائڈ سے مٹ گئی ہو, تو اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالنی. کیوں؟ وہ کہڑا ساڑا کچھ لگ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کدی قبر ہے. اسی تو صرف اپنے دی قبرستان سے آئے ہیں نا. آپ ہجرا کے دیکھ لیجئے گا, ہم جو قبرستان ہمارا ہے, جب ہم جاتے ہیں تو ہم نے 10 محرم الحرام کو جا کے پورے قبرستان میں, چاہے کوئی بندہ انہوں نے گھروں نہیں بھی آئے ہے جنہ دی قبر ہے, اور آئے یا تاوی نہیں آیا تاوی, جڑے بندے دی قبر ایک سائڈ تو مٹتی ہے پی, ایک پاس شہید ہو رہی ہے, بندے اتوں لنگ رہے ہیں, سارے نے دل دھیان کرنا ہے کہ انہوں برابر کریے, نہیں ویکھنا کہ وہ گھروں آپ کو آوے دا تے کر لوے دا, نفسا نفسی والی گل نہیں, اس کی قبر کو ٹھیک کریں گے. لیکن بات اس سائڈ پہ آئی ہے کہ اس وجہ سے مسئلہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ قبر کے اوپر سے گھاس بھی نہیں اکھیڑنا چاہیے, اور قبر پہ اگر مٹی ٹھیک ہے,
راستہ جو ہے اس کے اندر اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کوئی جو ہے وہ جگہ گہری ہو گئی ہے، پنجابی چاکھاں تے کوئی ٹویا شویا راہ چ بن گئی ہے، قبراں دے درمیان جڑا راہ ہے تو اتنے تسی مٹی پا دیو، لیکن اسپیشل اہتمام کیا جاتا ہے جی 10 محرم میں 3 ٹرالیاں قبرستان ساٹا ہو جی، اب کیا ہوگا وہ ساری قبروں کے اوپر اور مٹی ڈالی جائے گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو قبر ٹھیک ہے سر سے بھی پاؤں سے بھی درمیان میں بھی ٹھیک ہے، پتہ ہے قبر ہے، لوگ اس کے اوپر سے نہیں گزرتے، قبر واضح ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گال کوڑی تو نہیں لگی؟ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قبرستان جا کر جو ہے وہ 10 محرم الحرام کے دن مٹی ڈالیں گے تو بڑا ہمارا کارنامہ بن جائے گا، یا دوسرے نمبر پر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو گھر بیٹھ کے تھوڑی دیر رو لیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارا عشق حسین کا جو فریضہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کو امام حسین کی شہادت کا ابھی میں نے مقصد نہیں بتایا، ابھی میں آپ کو ان کی عبادت بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح عبادت کرتے تھے، بس تھوڑی سی میں نے روشنی ڈالی ہے، ورنہ ان کی شان میں تو میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کی شہادت کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے اس وجہ سے اپنی جان دے دی کہ یزید ایک غلط بادشاہ تھا، ایک غلط حکمران تھا، اور آپ نے اس کو صحیح نہیں سمجھا، اس کے حق میں رائے نہیں دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امام حسین نے نہیں بولا کہ میں تلوار لے کے آنے لگا ہوں، یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، کچھ نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا، آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت عثمان غنی کا آ گیا، آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت مولا علی کا آ گیا، آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اچھا، 5ویں خلیفہ راشد کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ آپ نے بھی 6 ماہ خلافت کی ہے۔ بعض بدبخت اہل بیت سے بغض کی وجہ سے آپ کو خلافت راشدہ میں شامل ہی نہیں کرتے۔ ہم الحمدللہ محب اہل بیت ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ خلافت راشدہ جب گنی جاتی ہے تو امام حسن کو بھی ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ اب امام حسن کا دور خلافت آ گیا، حضرت امام حسین نے اپنے بڑے بھائی کے دور خلافت میں بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا، اتنے سال گزر گئے، امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی لعن طعن کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم نے امام حسین کو کیا سمجھا ہے کہ اگر یزید کے لیے یزید کے مقابلے میں جنگ کرنے آ سکتے تھے تو ان کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یزید لعنتی کے باپ تھے، کیا آپ ان سے جنگ نہیں کر سکتے تھے اگر ان کی حکومت کے خلاف وہ اسلام کے خلاف سمجھتے ہوتے؟ حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے دور میں تلوار نہیں اٹھائی، اس کا مطلب ہے حضرت امیر معاویہ ٹھیک تھے، یزید کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، اس کا مطلب ہے یزید غلط ہے۔ امام حسین نے بھی بتا دیا، اے ہم سے محبت کرنے والوں، شاعر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے سادات ہمیں یہ بتا گئے ہیں، سبق ہمیں یہ پڑھا گئے ہیں، ہمارے انکار کو ہی نہ دیکھو ہمارے اقرار کو بھی دیکھو، کہ جس پہ تیر چلائیں اس پہ تیر چلاؤ، اور جسے ویر بنائیں اسے ویر بناؤ۔ کہ امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے دور میں تلوار نہیں اٹھائی، اس کا مطلب ہے ان کی حکومت کو وہ غلط نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے دور میں اٹھائی ہے تو یزید کی حکومت کو وہ غلط سمجھتے تھے۔ پتہ چلا آج جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کی وجہ سے لعن طعن کرتے ہیں، یزید اپنے برے کاموں کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ غلط ہوتے، امام حسین انہیں نہ روکتے، تو پھر وہ تو نہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر امام حسین کو شیر خدا کا بیٹا کوئی مانتا ہے تو وہ سنی کا دل مانتا ہے، سنی ہے جو انہیں شیر خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شیر خدا کے بیٹے تھے، ڈرتے نہیں تھے کہ حضرت امیر معاویہ سے نعوذ باللہ ڈر گئے ہوں، یزید کے دور ایسا نہیں تھا۔ امام حسین نے یزید کو غلط سمجھا، اس کے دور میں آپ نے تلوار اٹھائی، اور مقصد کیا تھا؟ وہ حکمران اسلام کے خلاف تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اسلام کی حدود کو توڑنے والا تھا۔ آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ 10 محرم الحرام کے دن حسینی بن جاتے ہیں، جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو پھر کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ پھر امام حسین کو یاد رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا۔ بھئی میں کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں داد دیاں تیرے فیصلے نوں، پیا دید بے دید نو دینا ہے، پیا دید
بے دید نو دینا کدی چھیڑ تو ذکر رسالت دا سین وقت توحید نو دینا اے حاکم کوئی چنگیائی تے نہیں پیا اتھرو عید نو دینا چنڈا پاک حسین دا ہاتھ پھڑ کے او ووٹ یزید نو دینا چنڈا پاک حسین دا ہاتھ پھڑ کے او ووٹ یزید نو دینا میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں 10 محرم الحرام کے دن ہم حسینی بنتے ہیں اور جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہم کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ بس میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کسی کا بھی نہیں لیا، جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں میں نے اس کا بھی نہیں لیا، بس یہی بولا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہم حسینی ہیں اور جب الیکشن کا دن آتا ہے پھر ہم حسینی نہیں رہتے، پھر حسینیت کو یاد نہیں رکھتے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں کہیں یہ کے کاموں والا بندہ تو نہیں، یزید زانی تھا کہیں یہ بھی اسی طرح کا تو نہیں، یزید شرابی تھا کہیں یہ بھی اسی طرح کا تو نہیں، یزید اسلام کے خلاف کام کرنے والا تھا کہیں یہ بھی اسی طرح کا تو نہیں۔ امام حسین کا تو مشن ہی یہ تھا، شہادت کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے غلط حکمران کی اطاعت نہیں کی، ورنہ یزید نے کہا تھا آپ میری اطاعت کر لیں، مدینہ کی حکمرانی آپ کے پاس ہوگی، مکہ کی حکمرانی آپ کے پاس ہوگی، کوفہ کی آپ کے پاس ہوگی، بصرہ کی آپ کے پاس ہوگی، جہاں جہاں چاہیں گے آپ کی حکومت ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا میں تیری حکومت تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں تک لوگوں کے دلوں پہ حکومت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت۔ مردہ باد۔ آج ہم نے نعرہ تو لگایا ہے حسینیت زندہ باد، لیکن میں درخواست کروں گا جب ووٹ کا وقت آئے تو اس وقت بھی حسینیت کو زندہ باد کہیں، اس وقت بھی حسینی کردار ادا کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ امام حسین نے غلط حکمران کی اطاعت نہیں کی تھی، ہم نے بھی امام حسین کے اثار ثواب کے لیے ایک سبیل لگا کر یا ایک چھوٹی سی محفل کروا کر تو ہم نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم نے بڑا کو مار کا مار لیا ہے۔ امام حسین کا جو مشن تھا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، اس مشن کو یاد رکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم حسینی ہیں۔ آخر میں عقائد کے حوالے سے ایک دو بات بڑی اہم آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ قمر بھائی بتا رہے تھے جی فلاں آیت پڑھ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اہل بیت کرام باقی نہیں، صرف پانچ پاک ہیں۔ ابھی جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں میں اس پہ 4 حوالے دوں گا، پھر بھی آپ جا کے ان سے پوچھنا تو وہ یہی کہیں گے نہیں اس سے مراد 5 پاک ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا کام ہے اہل سنت کی کتابوں کے مطابق بات بیان کرنا، کوئی مانے یا نہ مانے پھر اس کی مرضی ہے۔ ہم الحمدللہ سنی ہیں اور یہ بھی چلیں سنی کا لفظ بولا ہے تو اس پر بھی 1-2 منٹ بات کر لیتے ہیں کہ حسینی ہونا پتہ کیسے چلے گا کہ بندہ حسینی ہے؟ بندہ اس بات پہ ڈٹ جائے کہ بھئی میں حسینی ہوں، میں سنی ہی رہوں گا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جن کو خود دوسری دفعہ نکاح پڑھنا پڑتا ہے، مجھے کہتے ہیں میرے کو بویا کرو ذرا میں تھانوں سیاست سکھاں، تو ہن میں دساں کہ ایجنسیاں نال کنج تعلقات رکھنے پیندے نے، تو ہن میں ذرا دساں کہ کنج معاملات ڈیل کری دے نے، تو باقی سارے نال کنج چلی دا ہے۔ میں کہا منو باقی سارے نال چلنے دی لوڑ نہیں، میں امام حسین دا مننے والا دب کیا کرو ذرا سبحان اللہ۔ اور میرے امام تو کہتے ہیں حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، سنی ہوں، سنی ہی مروں گا آخری دم تک۔ میں سنی ہوں اور اسی بات پہ فخر کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور آپ میرے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ آپ پچھلا ریکارڈ بھی دیکھ لیں، آگے بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں کبھی یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہاں پر جو ہے وہ مجھے ان کی تھوڑی سی سائڈ لے کر ان کی مرضی کا بیان کر کے تو پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ میں نے تو 12 ربیع الاول کے دن جہاں محفل پاک ہوئی تھی وہاں میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر میلاد کی حدیث کو بیان کیا تھا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس گلی میں لینا، جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے ان کے لیے ان کے سامنے لینا مشکل کام ہوتا ہے۔ خیر یہ بات ذرا حسینیت کی وجہ سے اس سائڈ پہ نکل آئی ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، میں جو آیت پڑھنے لگا ہوں پہلے میں اس کا آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں۔ یہ سمجھ لیں جی پوری گفتگو میں سے جو اہم نقطہ میں نے آپ کو بتانا تھا وہ یہ ہے، آپ ذرا توجہ کرنی ہے، آپ توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا مہربانی ذرا توجہ کیجیے گا۔ 9ویں صدی ہجری کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو 9 سال ہو گئے تھے مدینہ پاک ہجرت کیے ہوئے، تو اس سال میں کافی وفد آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس،
مختلف ملکوں سے، مختلف علاقوں سے. ایک وفد آیا جس کو نجران کا وفد کہا جاتا ہے، عیسائیوں کا وفد تھا، 60-70 افراد میں مشتمل تھا. انہوں نے آ کر مسجد نبوی شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات پر مناظرہ کرنا چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کے مطابق جو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مناظرہ کیا اور ان کے دلائل کو جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلائل کے پرخچے اڑا دیے. انہوں نے کہا جی ہمارا دل نہیں مطمئن ہوا، آپ ہم سے مباہلہ کریں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دو گروہ کسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے تباہ کر دے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس پر پھر لعنت پڑتی ہے، وہ مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے یا فالج، جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اسے فوراً آ جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے مباہلہ. تو جس وقت یہ مباہلے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہ اپنے بیٹوں کو بلا لیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو. وہ اپنی جانوں کو بلا لیں، تم اپنی جانوں کو بلا لو. وہ اپنی عورتوں کو بلا لیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو. پھر اکٹھے ہو جاؤ اور کہو جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب جب یہ مباہلے کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہستیاں تشریف لے کر گئیں وہ طبقہ کہتا ہے صرف 5 تن پاک گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے گئے، ان کے علاوہ کوئی نہیں گیا. اور پھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ کوئی بیوی گئی نہ آپ کی کوئی بیٹی گئی. اور پھر وہ طبقہ تو یہاں سے کہتا جی بیٹی پھر آئی کو نہیں سی، ایک کی بیٹی سی بات، باقی تھے آئی کو نہیں سا. آپ ذرا اس کا جواب سنیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کا وصال 2 ہجری میں ہو گیا، ایک کا وصال 8 ہجری میں ہو گیا، اور ایک کا وصال 9 ہجری میں ہو گیا. حضرت رقیہ کا 2 ہجری میں، حضرت زینب کا 8 ہجری میں، اور حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں. اب جب وہ ساری پہلے فوت ہو چکی تھیں، پھر نبی پاک علیہ السلام انہیں کیسے لے کر جاتے ہیں مباہلہ کے لیے؟ پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں. یہ اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے المسند، صفحہ نمبر 177 ہے، اور اس کے اندر سیرت ابن اسحاق اور اس کے علاوہ سیرت حلبیہ اور تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ تینوں ہستیاں نبی پاک علیہ السلام کی بڑی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں، اس لیے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے جاتی کہ وہ دنیا میں ظاہری طور پر موجود ہی نہیں تھی. اچھا یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان 4 ہستیوں کے سوا کوئی نہیں گیا. اب یہ حوالے پہلے سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کی سبحان اللہ سے مسجد گونجنی چاہیے. میرات المناجی شرح مشکات المصابی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 384 پہ لکھا ہے. اس کے علاوہ المسند کے صفحہ نمبر 178 پہ ہے، ابن عساکر میں ہے، در منصور میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے. وہ 5-6 حوالے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مباہلہ کے لیے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی تھیں، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور ان سب کی اولادیں بھی ان کے ساتھ تھیں. بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. یہ آیت آپ نے بس اتنا پوچھنا ہے، ایک لفظ بس آپ یاد رکھ لیں، مباہلہ. آپ نے کہنا ہے مباہلے کے وقت کون کون گیا تھا؟ وہ کہیں گے 5 تن پاک، اور کوئی بندہ نہیں سی، کسی کو نہیں مانتے ہو. لیکن یہ میں نے آپ کو 5-6 حوالے بتا دیے اہل سنت کی کتابوں کے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مباہلہ کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ 5 تن پاک تو تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی تھیں، اور آپ کے 4 یار بھی تھے، اور ان کی اولادیں بھی تھیں. آگے جا کر ہوا کیا؟ ادھر جا کر عیسائیوں نے پھر بد دعا کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں مباہلہ کرنا. انہیں پتہ تھا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم تباہ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جو ہے وہ کوئی کر لیتے ہیں، کوئی بات چیت کر کے، تو کوئی آپ سے معاہدہ کر کے ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. تو وہ معاہدہ ہو گیا اور مباہلہ نہیں ہوا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے، اس آیت سے نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی تو بے شک شان ظاہر ہوتی ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں، بے شک ان کی شان ظاہر ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ساتھ یہ مان لیں کہ حق 4 یار بھی ساتھ تھے، تو پھر انہیں یہ موت پڑتی ہے کہ آیت میں حکم ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے جو ان کی جانیں گئی تھیں، ان جانوں میں حق 4 یار تھے. وہ یہ بات اس لیے نہیں مان سکتے کہ نبی پاک علیہ السلام، میں جس سے بڑا پیار کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں میری جان ادھر آ. آپ جس سے بڑا پیار کرتے ہیں میری جان. نبی پاک علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا تسی اپنی جاناں نو لے کے جاؤ، سرکار اس وقت اپنے حق 4 یار نو ساتھ لے کے گئے.
وہ اس لیے اس بات کو نہیں مانتے. اس لیے ہم نے ان سے سند لینے کے لیے نہیں ذکر اہل بیت کرنا, ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری کتابیں بتاتی ہیں. اور اگر آپ یوں کہیں کہ ہم نے ان کی مرضی کے مطابق کرنا ہے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر مان ہی نہیں سکتے, کیونکہ عیسائی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو تم تب مانتے ہو جب اللہ کا بیٹا کہو گے, جب تک تم انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں. تو کیا ہم عیسائی کو راضی کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ہم عیسائی کو راضی کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہم محب اہل بیت بننے کے لیے ان کی سند کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں, لیکن ان کی کتابوں سے سند لینے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس اپنی کتابیں بھی موجود ہیں, اپنے رہنما بھی موجود ہیں. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور یوں مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے ہر فرد کو مانتے ہیں اور آپ کے صحابہ میں سے ہر صحابی کو مانتے ہیں. اچھا جی, بالکل آخری بات, اس کے بعد گفتگو کا اختتام ہے. نبی پاک علیہ السلام کی آل میں سے 12 ائمہ, ان میں سے آپ کو لوگ ان کے نام بھی آتے ہوں گے, ان کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور ہم بھی ان کو مانتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو امام گنے جاتے ہیں, امام زین العابدین کے بعد حضرت امام جعفر صادق, امام باقر, امام موسیٰ کاظم, امام حسن عسکری, امام نقی, امام تقی, یہ سارے جو امام گنے جاتے ہیں نا, یہ سارے امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. کس کی اولاد میں سے ہیں؟ سارے بولیں, امام حسین کی اولاد میں سے. کیا خیال ہے حضرت امام حسن کی اولاد میں سے اللہ نے ایک امام بھی پیدا نہیں کیا ہوگا؟ داتا صاحب امام حسن کی اولاد سے ہیں, غوث پاک امام حسن کی اولاد سے ہیں, خواجہ اجمیری امام حسن کی اولاد سے ہیں. میں وہ 12 اماموں کا انکار نہیں کر رہا, ہم مانتے ہیں الحمدللہ, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم ان کی دیکھا دیکھی صرف 12 کو نہیں مانتے. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جب امام حسن کی اولاد میں صدیوں بعد غوث اعظم پیدا ہو سکتے ہیں, داتا علی حجویری پیدا ہو سکتے ہیں, امام حسن کا سگا بیٹا امام کیوں نہیں بن سکتا؟ امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع بھی امام تھے, ان کے بیٹے امام نفس زکی بھی امام تھے, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی جن کا کراچی میں مزار ہے وہ بھی امام تھے. اور اعلیٰ حضرت نے تو یوں کہہ دیا, آپ کہتے ہیں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس لیے 12 اماموں کے حوالے سے یہ عقیدہ ذہن نشین کر لیں, ہم 12 کو بھی مانتے ہیں لیکن 12 پہ فل سٹاپ نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں یہ 12 بھی ہیں اور امام حسن کی اولاد میں بھی امام موجود ہیں. اگرچہ آپ کو نام نہیں آتے, میں نہیں کہتا نام یاد کریں, کوئی فرض ہے آپ کے اوپر, تسی دعائے قنوت یاد کر لو, بڑی گل ہے, کوئی ضروری نہیں, لیکن یہ نظریہ ضرور رکھیں کہ امام کی اولاد بھی اماموں سے بھری پڑی ہے. جہاں امام حسین کی اولاد میں امام ہے, ایسے امام حسن کی اولاد بھی اماموں سے بھری پڑی ہے. اور حضرت امام مہدی جو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے وہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. اس واسطے اہل بیت کرام کو مانیں تو اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں مانیں, تاکہ پتہ چلے ہمارے بھی نئے آنے والے بچوں کو کہ ہم اس طرح اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ جو میں نے شروع سے لے کر آخر تک بیان کیا ہے, اس شعر پر میں پورے بیان کو اس ایک شعر پر ختم کر رہا ہوں, اور آپ کو سن کر لطف آئے گا. پورے اس بیان کے بارے میں حضرت امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی آپ کہتے ہیں, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, کہ یوں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے کہ جس میں اہل بیت کا بھی ہو, صحابہ